آ رہا ہے۔ آپ ساری تاریخی کتابیں اٹھائیں، انہیں کھنگال کے دیکھیں، کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بوڑھا امام پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کیوں نہ یزید کی بات مان کے جان بچا لی جائے، یہ عرض کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یوں لگتا ہے کہ جس عزم و ہمت کا پہاڑ بنے امام عالی مقام کربلا کے میدان میں کھڑے تھے، اسی عزم و ہمت کا پہاڑ بنے امام عالی مقام کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے اور آپ کے جانثار بھی میدان کربلا میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ ایک طرف یزیدی لوگوں کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا لالچ، اور آپ کو وہاں ملے گا دنیا کے لوگوں کا ڈر اور خوف۔ امام عالی مقام اور آپ کے جانثاروں کے دلوں کو ٹٹول کے جب دیکھیں گے تو یہاں آپ کو ملے گی اللہ پاک کی رضا، ڈر ملے گا تو صرف اور صرف اللہ پاک کا، اور دنیا کے ظالم و جابر ترین کسی انسان کے ڈر اور خوف نام کی کوئی شے امام عالی مقام کے دل میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یزیدی مر گئے، امام عالی مقام شہید ہو گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، امام پاک اور آپ کے ساتھی بھی دنیا سے چلے گئے۔ تاریخ کے اگلے اوراق پر نظر ڈال کے جب آپ تلاش کریں گے کہ کامیاب کون ہوا، تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یزیدی کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب ہوئے تو سیدنا امام عالی مقام کربلا کے میدان میں کامیاب ہوئے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ان لوگوں کا ذکر آتا ہے، لعنتیں برستی ہیں اور قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ امام عالی مقام اور آپ کے جانثاروں کا تذکرہ آتا ہے تو ہر بندہ ان کی عظمت کو سلام کرنے پر مجبور ہے۔ اس سے جو میں سبق لینا چاہتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، اور وقت اتنی گنجائش نہیں دیتا کہ میں تاریخ کے اگلے اوراق تھوڑے سے الٹ پلٹ کے آپ کو دکھا دوں، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ یزید جس نے اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے اتنا بڑا پاپ کیا، اس کا کل دور حکومت 3 سال 6 مہینے یا 8 مہینے ہے، اور اس کے بعد یزید مر گیا۔ یزید کے بعد اس کے بیٹے کو تخت پہ بٹھایا گیا، سال نوجوان تھا۔ مختلف روایات ہیں، بڑی سے بڑی مدت جو ہمیں ملتی ہے اس کے دور حکومت کی وہ 4 ماہ سے کم ملتی ہے۔ لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا، لوگوں اس بادشاہی کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھتا، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ کہہ کر گھر میں داخل ہوا اور پھر اس کی لاش ہی برآمد ہوئی، اور یوں اس گھرانے سے بادشاہی کا خاتمہ ہو گیا جس بادشاہی کو دوام بخشنے کے لیے اتنا بڑا پاپ کمایا گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا اس حکومت کو دوام بخشنے کے لیے، اور وہ حکومت اس گھرانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ابن زیاد کی بات اگر آپ لیں، بڑا ظالم اور جابر انسان تھا، کوفے کا بھی گورنر تھا، بصرے کا بھی گورنر تھا۔ یزید مرا، یہاں کے لوگوں سے اس نے کہا کہ لوگوں میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اگر ملک شام میں کوئی بادشاہت بنی تو ہم اس کی اتباع کر لیں گے، اور اگر کوئی بادشاہت نہ بنی تو ہم اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا لیں گے، ایک آزاد ریاست قائم کر لیں گے۔ بصرہ کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ جب کوفے میں اپنے ایلچی بھیجے تو انہوں نے کنکریاں مار کر ان کا استقبال کیا۔ وہی ابن زیاد جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس علاقے میں ایک مکھی بھی پر نہیں مار سکتی، وہ راتوں رات اپنا منہ چھپا کر اس علاقے سے ملک شام بھاگنے پر مجبور ہوا۔ وہاں یزید کے بیٹے کے حکومت چھوڑنے کے بعد خاندان بنو امیہ کا ایک اور فرد اٹھا جسے مروان بن حکم کہتے ہیں، اس نے اپنی حکومت قائم کی۔ بوڑھا آدمی تھا، 1 سال سے کم اس کا مدت خلافت ہے۔ وہ مرا تو اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان حکمران بنا۔ اب شامی حکومت کی طرف سے ابن زیاد کو پھر بھیجا گیا کوفہ اور بصرہ کی جانب
کہ اس علاقے کو دوبارہ ہماری حکومت میں شامل کرنے کے لیے جاؤ۔ اور یہاں کوفہ میں دو تحریکیں اٹھیں۔ ایک تحریک ہے جسے توابین کے نام سے جانتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کو دعوت دی، بلایا، پھر وہ ساتھ چھوڑ دیا۔ اندر ہی اندر ایک سوچ انہیں کھائے جا رہی تھی کہ ہم سے بڑا پاپ ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ اب اس گناہ کی تلافی صرف اس صورت میں ممکن ہے اگر ہم ان یزیدی لوگوں کو جو میدان کربلا میں شامل تھے، ان لوگوں کو چن چن کر قتل کریں۔ یہ تحریک توابین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایک لشکر جمع ہوا، پہلے کربلا گئے، پھر یہ ملک شام کی طرف آگے بڑھے۔ ادھر سے ابن زیاد آ رہا تھا، رستے میں جنگ ہوئی، ابن زیاد کی فوج کو مسلسل مدد ملتی رہی، ان لوگوں کو مدد مل نہ سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ توابین زیادہ تر مارے گئے، کوئی تھوڑے بہت بچے جو بھاگ کے پھر کوفہ چلے آئے۔ کوفہ میں ایک اور بندہ اٹھا جسے مختار بن ابی عبید ثقفی کہتے ہیں، اور تاریخ اسے مختار کذاب کے نام سے جانتی ہے، جھوٹا مختار۔ یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو بڑا ہیرو بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں تشریف لائے تو پہلے مختار بن ابی عبید کے گھر میں اترے تھے، یہاں سے پھر منتقل ہوئے ہانی بن عروہ کے گھر۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو کربلا میدان کوفہ میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو اس ساری کی ساری تحریک کے اندر مختار بن ابی عبید ثقفی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ چاہیے یہ تھا، یہ وقت تھا امام علی مقام کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل پر، جب یہ کڑا وقت تھا تو اس وقت وہ نکلتا اور ان کی مدد کرتا، لیکن مختار بن ابی عبید ثقفی کا کوئی نام، کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ سامنے آتا ہے اس وقت جب توابین مارے گئے، بلکہ اس سے پہلے اس نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی کہ میں لوں گا انتقام حضرت امام علی مقام کے شہید کرنے والوں سے۔ لوگ اس کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب خوب تحریک بن گئی اس کے پاس فوج، اس نے کوفہ کے اندر جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے گورنر مقرر تھا اس کو نکال دیا، اپنی حکومت قائم کر لی۔ کوفہ میں حکومت قائم کرنے کے بعد مختار نے پھر حضرت امام علی مقام کو شہید کرنے والے بندوں کو چن چن کر قتل کیا ہے۔ اور قتل بھی اس طرح نہیں کہ بس پکڑا اور گردن اڑا دی، عام لوگ تو اسی طرح مارے گئے، لیکن جو بڑے بڑے مجرم تھے نا کربلا کے، بعض کو سامنے کھڑا کر کے کہا انہیں تیر مار مار کے قتل کر دو، بعض کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، دھوپ میں انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا، بعض کی آنکھوں میں سلائیاں گرم کر کے پھیر دی گئیں، بعض کے سر کاٹ کر الگ کر لیے گئے اور ان کے جسموں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں کو قتل کیا گیا جو امام علی مقام کو شہید کرنے والے تھے۔ مختار کا دور حکومت بڑا مختصر ہے، تقریباً 2 سال کے قریب، چونکہ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے گورنر کو نکالا تھا کوفہ سے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں یہ مختار قتل ہوا، اور تاریخ کا ایک بڑا دردناک ایک منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں جس کرسی پر ابن زیاد بیٹھا تھا اور سامنے سیدنا امام علی مقام کا سر انور تھا، کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد اس کرسی پر مختار بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کرسی پر مصعب بن زبیر بیٹھے تھے اور سامنے مختار کا سر رکھا ہوا تھا۔ پھر عبد الملک بن مروان آیا، اس نے آ کے جنگ کی اور مصعب بن زبیر شہید ہوئے۔ اب موقع یہ تھا کہ عبد الملک اس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور مصعب بن زبیر کا سر اس کے سامنے اس مقام پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا کہ عبد الملک، میں دیکھ رہا ہوں یہ گورنر ہاؤس وہ بڑی عجیب شے ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ایک وہ وقت تھا جب ابن زیاد اس کرسی پہ بیٹھا تھا، امام پاک کا سر سامنے تھا، پھر میں نے دیکھا کہ مختار اس کرسی پہ بیٹھا ہے، ابن زیاد کا سر اس کے سامنے ہے، پھر میں نے دیکھا مصعب بن زبیر اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اور مختار کا سر ان کے سامنے ہے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصعب کا سر تمہارے سامنے ہے اور تم اس کرسی پہ بیٹھے ہو۔ عبد الملک نے کہا یہ گورنر ہاؤس بڑا منحوس لگتا ہے، سارے کی ساری عمارت کو گرا دو۔ یہ 67 ہجری میں 61 ہجری میں
سیدنا امام علی مقام کی شہادت ہوئی، اور 61 ہجری سے لے کر 67 ہجری تک کل 6-7 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس عرصے میں یہ جتنے بھی لوگ تھے سیدنا امام علی مقام کو شہید کرنے والے، لالچ تھا۔ تاریخ سے سوال کریں کہ کیا ان کے لالچ پورے ہو گئے؟ کیا ابن سعد کو ایران کی گورنری مل گئی؟ کیا ابن زیاد کو اونچے عہدے مل گئے؟ کیا وہ جو امام علی مقام کو شہید کرنے کے لیے یزید کے دربار میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنا چاہتے تھے انہیں اونچے مقام مل گئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اور جس خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ امام علی مقام کے خلاف لڑ رہے تھے، کیا اس خوف سے نجات مل گئی؟ جب تاریخ کے اوراق کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خوف جو ابن زیاد کا تھا، وہ خوف جو یزید کا تھا، اس سے بڑا خوف ان لوگوں کے ذہنوں پر مسلط تھا۔ اور یہ جتنے سال، جتنے مہینے یہ لوگ زندہ رہے، ان کا وہ جینا مرنے سے بھی بدتر تھا۔ ہر لمحہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت ہمیں گرفتار کر لیا جائے اور ہمیں قتل کر دیا جائے۔ تو اس سارے کے سارے واقعے سے جو نتیجہ ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو سبق دینا چاہتے ہیں، وہ سبق یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اعمال کی بنیاد رکھی دنیا کے لالچ پر، جو دنیا کے لوگوں کے خوف کی وجہ سے یہ پاپ کمانے پر مجبور ہو گئے، وہ لوگ اس دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اور وہ جن کے دلوں میں صرف اللہ کی رضا تھی، جن کے دلوں میں ڈر تھا، خوف تھا تو صرف اور صرف رب کائنات کا، وہ اس دنیا سے اس طرح سرخرو ہو کر نکلے کہ اس دنیا میں قیامت تک لوگ ان کی عظمت کو سلام کرتے رہیں گے، اور قیامت کے میدان میں جو عزت و کرامت ان لوگوں کو عطا کی جائے گی، اس کا منظر قیامت کے روز ہی اللہ کی مخلوق اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے گی۔ تو سبق اس واقعہ میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کی بنیاد دنیا کے لالچ پر اور دنیا کے لوگوں کے خوف کی بنیاد پر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں ہمارے دل، اپنے دلوں کو اگر ہم ٹٹول کے دیکھیں تو اس کے اندر جو جذبات ملنے چاہیے وہ جذبات ہی ہونے چاہیے کہ ہم ڈرتے ہیں تو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، امید ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کی ہے۔ یہ دل کی کیفیت بن جائے، دل کی کیفیت یہ بن جائے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ ایمان کے کمال کا معیار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی کا حال یہ ہو کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینے سے اپنا ہاتھ روک لے تو اللہ کے لیے، فرمایا یہ ہے وہ خوش نصیب جس نے ایمان کی پرفیکشن، ایمان کا کمال حاصل کر لیا۔ تو دوستو، اس سارے کے سارے امام علی مقام کے اس واقعہ میں ڈھیر سارے اسباق ہیں ہمارے لیے، مگر ان میں سے ایک سبق اگر ہم آج لے کر اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں کہ ہمارے اعمال کی بنیاد دنیا کا لالچ نہیں ہوگا، ہمارے اعمال کی بنیاد دنیا کے کسی بندے کا خوف نہیں ہوگا، ہمارے اعمال کی بنیاد ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے، اور ڈر ہوگا، خوف ہوگا تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کا۔ صرف ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اور یہ ایک انداز تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پڑھانے کا۔ ایک سوال فرماتے، لوگ اس کا جواب دیتے، جب سارے جواب دے چکتے، اب سارے لوگوں کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر لگی ہوتی کہ کب گل قدس کی پتیوں میں حرکت ہوتی ہے، نور کے موتی جھڑتے ہیں اور ہم اپنے جھولیوں کو نور کے موتیوں سے بھرتے ہیں۔ تو سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے مبارک لبوں میں جنبش ہوئی، فرمایا اِنَّ
احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی سے محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے، نفرت کرو تو بھی اللہ کے لیے۔ آخری جملہ سن لیں، ہماری اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہماری سوچ اس دنیا کے دائرے کے اندر گھوم رہی ہے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے دنیا میں یہ فائدہ ہوگا، میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کہ فلانا بندہ راضی ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے مفاد اور دنیا کے بندوں کے چکر سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دنیا کے مفاد اور دنیا کے بندوں کے اس دائرے سے تھوڑا سا آگے نکل کر اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات تک اپنی سوچ کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ ماں کی خدمت اس لیے، ماں کی خدمت کروں گا، ماں خوش ہوگی تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ باپ کی عزت کروں گا اس لیے، باپ راضی ہوگا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ روزی حلال کی کماؤں گا اس لیے نہیں کہ میرا پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، روزی حلال کماؤں گا اس لیے کہ حلال روزی کمانے والا اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، بہن بھائیوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں اپنے استاد کے ہاتھ چوموں گا اس لیے نہیں کہ استاد راضی ہو جائے، استاد پہ نہ رکیں، ماں باپ پہ نہ رکیں، اپنے پیر پہ نہ رکیں، اپنے بہن بھائیوں پہ نہ رکیں، ایک قدم آگے بڑھ کر پیر و مرشد کا احترام کروں گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ استاد کی عزت کروں گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ ماں کی خدمت کروں گا اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ باپ کی خدمت کروں گا اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ برادری کے معاملات میں میرا کوئی کردار ہوگا اس لیے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں گا اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ہماری سوچ دنیا پر نہیں رکنی چاہیے، اس دنیا کو پیدا کرنے والے پر جا کے رکنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔